بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں حق تعالی شانہ کے بندوں پر بڑے احسانات ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے مسلم ثبوت بھی لکھا ہے شکر المنعم واجب عقلا و شرعا محسن اور انعام احسان کرنے والے کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے، عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی مقتضا ہے۔ سب سے زیادہ انعامات ہم پر اللہ حق تعالی شانہ کے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ شکر آپ جل شانہ کا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا شکر ادا کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ دونوں کا شکر ادا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں ہم ویسے بنیں۔ اللہ پاک بندوں کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایسے بنے، ہم محنت کر کے ریاضت کر کے ویسے بننے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے ہیں کہ میری امت اس طرح بنے، ہم ویسے بنے۔ یہ شکر کی ایک بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے شکر کو آسان کر دیا، الگ الگ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ حق تعالی شانہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، فرمانبرداری کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ حضور علیہ السلام کی صحیح اتباع کرنے سے اللہ کا بھی شکر ادا ہوگا اور رسول پاک کا شکر ادا ہوگا۔ وَاذْكُرُونِي وَلَا تَشْكُرُونِ، وَاذْكُرُونِی میرا ذکر کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع سے حق تعالی شانہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا ہو جائے۔ اتباع رسول تین چیزوں میں ہے۔ اتباع رسول تین چیزوں میں، اندر کے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہونے، ظاہری اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہونے،
شکل صورت لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کی مطابق ہے، اس کا نام ہے اتباع رسول۔ آگے یہ تین چیزیں حاصل ہو گئی تو اللہ کا بھی شکر ادا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تین حصے ہیں، اگر وہ کام پورے کر لیے جائے تو پوری اتباع ہوگی۔ پہلی بات عرض کی کہ اندر کے اخلاق ویسے ہوں جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، ان اخلاق میں عقائد بھی داخل ہو گئے، عقیدہ یقین ویسا ہو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور اندر کے اخلاق میں سے ایک چیز یہ خلق ہے کہ دل دوسرے مسلمانوں کے بارے میں پاک صاف خیر خواہ دم رہے، کسی سے عداوت، کسی سے دشمنی، کسی کی مخالفت، کسی سے حسد بغض کی نہ ہو۔ دل کی پاکیزگی یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک کو بہت پسند ہے کہ کسی کے بارے میں بغض کی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیں، مجلس آپ کی لگی ہوئی، آپ نے فرمایا اب جو شخص سب سے پہلے اس مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایک صاحب آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، لوگوں نے ایک فلاں صاحب آئے، دوسروں سے یہی بات فرمائی، پھر ایک صاحب آئے اور آ کے بیٹھ گئے، اور یہ وہی تھے جو کل آئے تھے گزشتہ کل۔ پھر تیسرے روز آپ کی مجلس لگی ہوئی، پھر آپ نے یہی بات کہی کہ اب جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ پھر ایک صاحب آئے، اسلام پر کیا اور بیٹھ گئے، اور یہ وہی تھے جو پہلے دو دن آئے تھے۔ گویا کہ زبان نبوت سے 3 دن ان کو جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی کو خیال پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ خاص اعمال کیا ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ صحابی ان کے ہاں مہمان ہوئے جن کو بشارت دی۔ 3 دن وہاں ٹھہرے، ان کے اعمال کو، ان کی عبادات کو دیکھتے رہے۔ 3 دن کے بعد کہا کہ میں خاص کام کے لیے آیا تھا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن جنت کی بشارت دی، تو میں دیکھ رہا خاص عمل آپ کا کیا ہے، تو آپ کا خاص عمل تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے جو لوگ سوچتے ہیں، کروڑ بدلتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ خدا بات کہتے ہیں، اور کوئی خاص عمل کوئی؟ وہ کہنے لگے نہیں، میرا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے بشارت ہے۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ اسے صحابی فرمانے لگے الحمدللہ ہمیشہ میرا سینہ ہر مسلمان کے کینے سے پاک رہتا ہے۔ معلوم ہوا دلوں کی صفائی بہت بڑی چیز ہے، اور آپس کی مسلمانوں کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپس کی عداوتیں، بغض کینہ، یہ چیزیں بہت بری چیزیں ہیں۔ دلوں کا جوڑ، خیر خواہی، ہمدردی، آپس میں محبت، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن محبت دنیاوی اغراض کی وجہ سے نہ ہو، یہ محبت اللہ کی نسبت سے ہو۔ جو محبتیں آپس میں اللہ پاک کی نسبت سے ہے، یہ محبتیں بہت کام آئیں، اور جو محبتیں ایسی ہی ہیں جو دین دنیا کو برباد کرنے والی ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک میں صراحت ہے، الاخلاء بعضهم لبعض عدو، دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، متقی لوگ جو ہے ان کی محبتیں ان کے کام آئیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے بھرے میدان میں ہر طرح شاہدوں کی طرف سے اعلان ہوگا
این المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کی محبتیں آپس میں اللہ کی نسبت سے تھی، ان کو حکم ہوگا تم سارے بلا حساب جنت میں داخل ہو۔ جو آپس میں صرف اللہ کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں، جس طرح ان کے لیے اعلان ہوگا کہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بعض اور بھی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے جنت میں بلا حساب داخلہ ہو۔ ان میں ایک متوکلین کی جماعت ہے، توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، جو کچھ نہیں کرتے، اللہ پر یقین رکھتے ہر کام میں، متوکلین۔ ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ ہے بلا حساب اللہ۔ اور متوکلین کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ہیں جو بلا حساب جنت میں جانے کا باعث ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز پابندی اور اہتمام سے پڑھی جائے۔ حدیث کے مطابق جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا آدمی یہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے فرمایا ہے آپ کی امت میں جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام وقت پر نماز پڑھ جائے، اچھے طریقے سے پڑھ جائے، سکون اطمینان سے پڑھ جائے، اللہ کے دھیان سے پڑھ جائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ نے مجھے فرمایا کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا۔ جنت کے مالک اس کی گارنٹی دے رہے ہیں 5 وقت کی نماز کو اچھے طریقے سے وقت پر پڑھنے پر۔ تو یہ عام ہے، مردوں عورتوں سب کے لیے ہے۔ خواتین کے لیے ایک ذمہ داری کی بات اور ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر سے جنت میں داخل کروں گا۔ عورتوں کے 2 فریض ہیں، ایک 5 وقت کی نماز اور شوہر کی فرما برداری کرنے سے اللہ کے رسول ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری پر سے جنت میں داخل کروں گا۔ یہ 5 وقت کی نماز بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ ایسی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے بھرے میدان میں یہ اعلان ہوگا اَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے تھے، کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے، اللہ کا قرآن نماز میں پڑھتے تھے، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے تھے، یہ مصلی میں کھڑے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں؟ تہجد پڑھنے والے لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا تم بھی بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تہجد کی نماز نفل نمازوں کی سردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھی۔ عام معمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت کا ہے، اس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں اترتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ پاک اپنی شان آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خود یہ اعلان کرتے ہیں حال من مستغفر اغفر له، حال من مستغفر ارزقه، کیا مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا ہے اس کو بخش دوں،
کیا وہ رزق مانگنے والا ہے تو رزق عطا کروں؟ بندوں کی حاجات کا ذکر کر کے اللہ پاک دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ بڑا مبارک وقت ہے، اس میں اللہ لوٹنا نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت شیخ مرشد پاک مولانا عبید اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو صحبت ہے سو قوت ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت کی دولت تقسیم ہوتی ہے، جاگنے والے پا لیتے ہیں، سونے والے ضائع کر دیتے ہیں۔ تہجد کا پڑھنا بہت ہی مبارک ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بنا حساب کے جانے کی ضرورت ہے، ضرور کی صفائی حاصل ہو جائے، قلب صاف ہو جائے، اس کا نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث متداول کتابوں میں موجود ہے، فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے بھی نقل کی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، ابو رضین، آپ کے صحابی کا نام ہے، ابو رضین اہل ذکر کے پاس بیٹھا کر، جب تو وہاں سے فارغ ہو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کیا۔ دو چیزیں ساتھ فرمائی، اہل اللہ کی صحبت و تربیت اور اللہ کے ذکر کی کثرت، اس سے یہ دل صاف ہو۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ شِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کے زنگ میل کچیل اتارنے کی چیز ہوا کرتی ہے، دلوں پر جو زنگ لگتا ہے روحانی بیماریوں کا، حسد کا، بغض کا، کینے کا، ریا کا، تکبر کا، یہ زنگ اتارنے کی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے سیکل ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو دل روشن ہو جائے گا، قبر میں صاحب قبر کے لیے ذکر روشنی کا باعث بنے گا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی شے اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو کام کیے جائے، اہل اللہ کی، اہل ذکر کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت، اس سے دلوں کی صفائی اور اصلاح ہوگی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نسخہ ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، بڑے عالم تھے، محقق تھے، مناظر تھے، مناظروں میں غالب آتے تھے۔ ملا بحاس ان کا لقب تھا، دوسرا ملا مغفر شکر انہیں کہا جاتا تھا۔ جب وہ عالم تھے ابھی اللہ اللہ کی لائن میں لگے نہیں تھے۔ مغفر شکر کہتے محفلوں کو توڑنے والا۔ دوسرے سازات میں پڑھنے والے جو لوگ تھے، ان کی تدریس کو دیکھ کر ادھر سے کھینچ کھینچ کے ان کے پاس آتے تھے، محفلوں کو توڑنے والے ملا مغفر شکر۔ اور بحاس کا معنی بھی بحث و مناظر میں غالب آنے والے، یہ دو لفظ تھے، ملا بحاس اور ملا مغفر شکر۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے کرم فرمایا، دل کے اندر احساس ہوا، قرآن و حدیث بہت پڑھایا، تحقیق کی، مناظرے کیے، تدریس کی، لیکن قرآن و حدیث میں جو حق تعالی شان کی محبت کا ذکر ہے، رسول پاک کی محبت کا ذکر ہے، وہ تو میرے دل میں موجود نہیں۔ اس کو حاصل کرنا چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ ہر شے اپنی دکان سے ملتی ہے۔ آپ دوائیاں میڈیکل اسٹور سے خریدتے ہیں، برف والے کے پاس نہیں جاتے دوائی خریدنے کے لیے، سبزی سے سبزی لیتے ہیں، سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں، موچی کے پاس جوتا چلانے کے لیے جاتے ہیں،
جس چیز کی دکان ہوتی ہے وہی تو وہ شے ملتی ہے، اور محبت و عشق الہی یہ اللہ والوں کی دکان ہے۔ جو صاحب عشق ہو، اللہ کا ذکر شکر کرنے والے ہوں، اللہ کی محبت والے اور یا اللہ ہوں، وہاں سے یہ نعمت محبت الہی کی ملتی ہے۔ یہ دور تھا بابا فرید گنج شیخ پاک پٹن شریف والوں کا، اور یہ بہت بڑے بزرگ بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے۔ ان کے شیخ ہے ہم خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ بختیار کاکی کے شیخ ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جس سلسلہ چشتیہ کے بڑے بزرگ تھے۔ اجمیر میں تشریف لائے تھے خواجہ معین اجمیری، اللہ پاک نے ان سے اللہ پاک نہ بلند کروایا کہ پنڈت تھے، ان کے ارد گرد بیٹھنے والے ہندو پر پرست وہ کھینچ کھینچ کے پاس آنے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان پنڈتوں کو حسد ہوا، انہوں نے ان کے خلاف پروپگنڈا کر کے سوشل بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ دکاندار تیل کے پوری دیتے تھے جو خانقاہ میں چلتا تھا، دیے چراغوں میں شراب دیکھے ہمارے ہاتھ ہوتے تھے پہلے، اس میں سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں، روئی کی پتی ڈالتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، وہ چراغ روشنی دیتا تھا۔ دکانداروں نے وہ تیل بھی فروخت کرنا بند کر دیا خانقاہ والے لوگوں کے پاس، حضرت کے معتقد اصحاب کے پاس۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی نے خانقاہ میں کھوئی کہتے ہم چھوٹا سا کنواں، وہاں سے پانی نکال کے تمام چراغوں کر دیا، اور وہ پانی کی چراغ بھی رات کو اسی طرح روشنی دیتے تھے جیسے تیل کی چراغ روشنی دیتے تھے۔ کافی اثر تھا کہ پنڈتوں سے مقابلہ ہوتا رہا۔ علی گڑھ کالج کے پروفیسر آرنلڈ، انہوں نے کتاب لکھی ہے کریچرز آف اسلام، اور اس کتاب کا حوالہ دیا قاری محمد سید صاحب بانی دار دیوبند میں، کہ اس میں پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ معین اجمیری نے جو اللہ کا نام بلند کیا، خانقاہ قائم کی، ان کے ذکر کی برکت سے، محنت کی برکت سے ان کے ہاتھ پر اسلام لانے والے ہندو ان کی تعداد جو حضرت کے ہاتھ پر براہ راست اسلام لائے ان کی تعداد غالباً 1 لاکھ ہے، 90,000، ان کی 90,000 ہندو حضرت کے ہاتھ پر اسلام لایا۔ ان کے خلفاء میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ تعداد بے شمار ہے۔ بس مجھے اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اس کی برکت سے اللہ نے ہدایت پھیلا دی۔ ان کے خلیفہ بابا فرید گنج شیخ خواجہ نظام الدین اولیاء دلی سے چلے اور پاک پٹن پہنچے بابا صاحب کے پاس۔ انہوں نے دیکھا کہ آج تو مولانا آئے ہوئے مشہور تھے، تو کہا مولانا آپ یہاں جنگل میں کیا لینے آئے؟ آپ تو پڑھنے پڑھانے والے عالم ہیں۔ اور میں پڑھنے پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں انسان بننے کے لیے آؤں، مجھے انسان بنا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب تک انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات پاک سے صحیح نہ ہو، یہ شکل صورت کا انسان ہے لیکن حقیقی انسان نہیں۔ یہ شکل صورت کا انسان ہے، حقیقی انسان وہ ہے جس کو اللہ پاک سے محبت ہو، انس ہو۔ ہمارے بزرگوں میں شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ پورا تشریف لائے۔ شیخ پورا ایک شہر ہے پاکستان، وہاں ایک مجذوبہ عورت تھی، وہ ایسے بغیر کپڑے کے چلا سکتی تھی، مجذوبہ صحیح اللہ والی تھی۔ کچھ لوگ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت عشق پہ وہ اپنے دماغ عقل کو بیٹھتے ہیں، مقبولین میں سے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم کپڑے کو دیکھا کر کپڑے کی دکان میں چلی گئی اور کان کھول کر کپڑا کھول کر کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا، پردہ کر لیا۔ حسلہ اسی نے اس کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ تو ہمیشہ ننگی پھرتی رہتی ہے، تجھے آج پردہ یاد آیا ہے؟
وہ کہنے لگی حضرت پردہ انسانوں سے ہوتا ہے، میں نے آج ہی انسان دیکھا ہے۔ بعض اللہ والوں کو انسانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، خباثتیں ہیں، غلط صفات ہیں، جن جانوروں کے اندر مشابہ ہوتی ہے، ان جانوروں کی شکل میں انسان نظر آتی ہے۔ خاص لاہوری جو بہت بڑے اللہ والے تھے، اس لیے ان کو دیکھا پردہ کیا اور کہا کہ پردہ انسانوں سے ہوتا ہے، آج ہی میں نے انسان دیکھا۔ اس لیے حضرت بابا صاحب کے پاس جا کر یہ خواجہ مولانا نظام الدین نے جا کے یہ بات کہی کہ میں پڑھنے پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں انسان بننے آیا ہوں، یہ انسان بنا۔ پھر وہ فیض ہوئے، ذکر اذکار سیکھا، فیض پایا۔ کہ دلی میں تو بہت فیض ہوا، دلی میں خانقاہ بنائی، ہندوستان سے باہر گرو تک فیض پہنچا کرتا۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ ذکر اللہ کی مدد سے اور یہ اللہ کی صحبت سے دلوں کی پاکیزگی صفائی ہوتی ہے۔ ایسی صفائی ہوئی، لکھا ہے کہ ایک شخص سے مخالفت رکھتا تھا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، آپ سے لوگوں کو نفرت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت نے کبھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہا، کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا، کبھی انتظامی کارروائی نہیں کی، بلکہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ فرماتے تھے، ہار کے بارہ رجداد راہ تشبیار پاس، اے اللہ جو ہمیں رنج اور تکلیف پہنچاتا ہے اس کی خوشی اور راحتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا وہ ابھی فوت ہو گئے، ہر اس کو غسلانے میں شریک ہوئے، کفلانے میں شریک ہوئے، جنازہ پڑا، دفنانے میں شریک ہوئے۔ دفنانے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت 2 نفل پڑھے اور 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی، اللہ پاک اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں نے معاف کر دیا، آپ کی جو معصیت گناہ سے ہو گئے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو دشمنوں کے بارے میں یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی بتاتی ہے کہ اندر بہت صاف ستھرا ہے، کسی کا بغض، کسی کا کینہ میرے اندر نہیں ہے۔ تو شروع میں جو بات میں نے کہی تھی کہ دل کا اخلاق صحیح ہونا، ان اخلاق میں ایک خلق یہ ہے کہ کسی کی دشمنی، عداوت، حسد دل میں نہ ہو۔ یہ اللہ کے ذکر کی اور اولیاء کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا، آخری بات اللہ کا ذکر اور مشائخ کی صحبت سے دلوں کی پاکی کی صفائی حاصل ہوتی ہے، اصلاح ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کی بہت سی صورتیں ہیں، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص بازار میں گیا تو اس نے کہا یہ ذکر پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اس کے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں اس کے خاتہ میں لکھی گئی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوئے، 10 لاکھ درجات بلند ہوئے، اور جنت میں اس کے لیے محل تعمیر ہوا۔ یہ بھی ذکر ہے، بازار جانا ہوتے رہتا ہے، جب بازار جائے اس کو پڑھیے کرو، 1 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ تو بہرحال یہ اذکار کی صورتیں ہیں، لیکن اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ شریف کے بارے میں، ذکر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو شخص روزانہ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھے، قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یہ علامت ہوگی یہ بخشا ہوا بندہ ہے، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح ہر نماز پر پڑھ لیا 100 بار۔ شروع میں مقبل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر 100 بار صرف لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں 1 دفعہ کلمہ شریف مکمل پڑھا جائے، ایک تسبیح ہوئی۔
हर नमाज के बाद कर लेनी चाहिए और हर नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। हदीस में आता है जो नमाज में आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है, मरेगा उसको अज़ाब से वापस नहीं पड़ेगा, उसकी कब्र जन्नत का बाग बनेगी। दुआ तो ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह हर नमाज के बाद और आयतुल कुर्सी सिर्फ एक बार हर नमाज पढ़ी जाए। Insyaallah kita akan melakukan akhir sebelum kita berdiri, kita akan melakukan program sedikit secara semangat melakukan sedikit. Jadi kita akan ikut apa yang melakukan kita. Jadi jawabannya ialah sebelum kita baca surah Qul Huwallahu Ahad, surah yang setiap orang kita baca 11 kali surah Ikhlas. Kemudian ada itu melakukan doa dan melakukan zikir dengan la ilaha illallah. Kita akan zikir dengan surah yang kuat la ilaha illallah. Melakukan apabila cukup melakukan kewajiban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seterusnya illallah. Hadis la ilaha illallah illallah itu maknanya illallah. Setelah itu akan zikir Allah. Akhir sekali ialah Hu merupakan nama Allah juga. Jadi bukan itu benda yang boleh. Hu adalah nama Allah. Jadi akhir sekali akan diberi dengan Hu itu sendiri. Kemudian akhir dari muraqabah kita tumpukan perhatian kita dengan membayangkan nur rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sedang turun di beberapa saat bawah ini kita bayangkan itu kemudian akhir dari Muhammad. Jadi